کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم جس قانونی ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ قانونی بھی ہے اور ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے. یہ ایک سسٹر نے میرے سے کویسچن کیا کہ یہ اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں اور آل دو کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ آئے روز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور میں ان کو ڈیل کرتا رہتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ایسے کیسز کا ویسے ہونا بہت ہی بدقسمتی ہے، لیکن اس کے ہر کیس کے اپنے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ہر کیس کے حوالے سے نوعیت جو ہے اس کی وہ مختلف ہوتی ہے. ہر معاشرے کے اندر جو علاقے کے اندر، شہر کے اندر جو ان کے رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ صرف شہر یا علاقے کی بات نہیں، کئی مرتبہ خاندان کے اندر کئی ایسی روایات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جن کا قانون کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، لیکن وہ روایات کہہ لیں، ان کی جو معاشرے کی رسم و رواج کہہ لیں، وہ اس طرح کے تنگ ذہن کے یا اس طرح کی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انسانی سوچ سے وہ بالا تر ہوتے ہیں. نہ تو ان کی قانون کوئی اجازت دیتا ہے، نہ ہی اسلام اس کی کوئی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ اس چیز کے اوپر اڑے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر بضد ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ تو پھر قانون کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی اسلام کی پرواہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اس سوچ سے بھی عاری ہو جاتے ہیں کہ جس ٹاپک کے اوپر وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، ضد بنائی ہوتی ہے انہوں نے اپنی، وہ اگر ڈیپلی اس کو سوچے تو بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. وہ آگے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ اذیت میں گزر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ضد لگائی ہوتی ہے، تو ان کو اس اذیت کے اوپر مزید اذیت پہنچانے کی غرض سے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی خاندان میں باتیں کرتے ہیں، جس طرح معاشرے میں باتیں کرتے ہیں، اس کی حتیٰ کہ اجازت نہیں دیتا نہ ہی قانون اور نہ ہی اسلامی معاشرہ، لیکن وہ پھر بھی ان سے بالا تر ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی. ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں یا ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں اس طرح کے، تو ہم خود جو ہے وہ تھوڑا سا ششپنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کیسے ایک انسان جو ہے اگر تو وہ دل رکھتا ہے تو وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ بیوی ہے یا اس کے جو یتیم بچے ہیں تو ان کو بعض اوقات بھی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اکثر اوقات ہمارے پاس کیسز بھی یہی آتے ہیں اور ہم معاشرے میں باتیں بھی یہ سنتے ہیں، ہم آنکھوں سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں، مطلب اس کے جو بھائی ہیں، اس کا جو باپ ہے یا اس کے جو والدین ہیں، وہ اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو بیوہ ہوتی ہے یا اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی پراپرٹی میں سے، جو شخص فوت ہوا ہے اس کی پراپرٹی میں سے حصہ دینا نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 5 مرلے کا مالک ہے گھر کا اور وہ گھر اسی کے نام تھا، اسی کی رجسٹری تھی، اس کی انتقال تھا اس کے نام، یا اس کی زرعی زمین ہے، کچھ ایکڑ پہ مبتلا ہے، کچھ کنال پہ مبتلا ہے، لیکن وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس کا وراثتی حصہ ہے، اگر تو اس کی بیوی زندہ ہے یا اس کے بچے زندہ ہیں، مطلب وہ تو بیوہ ہو گئی، بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے، تو وہ حصہ جو ہے وہ ان بچوں کو اور اس بیوہ بیوی کو ملنا چاہیے. اور قانون بھی یہی کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے. اس میں ایک الگ بات ہے کہ کچھ معاملات کے اندر اگر والدین، اس جو ڈیسیز ہے، جو فوت ہونے والا شخص ہے، اس کے اگر والدین زندہ ہوں تو کچھ حصہ جو ہے وہ ادھر واپس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر اس کے والدین زندہ نہیں ہیں، اس کے صرف بھائی زندہ ہیں، بہنیں زندہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوہ کو اور اس کے یتیم بچوں کو اس پراپرٹی سے محروم نہ کرے،
اور نہ تو اس بات کی قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلامی طور پر بھی وہ وراثت کے حصہ دار بن جاتے ہیں، اور قانونی طور پر بھی وہ اس وراثت کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جو 5 مرلے کا گھر ہے، یا اس کی جو جتنے بھی ایکڑ زمین ہے، یا جتنے بھی کنال زمین ہے، اس میں سے وراثتی حصہ جو ہے وہ بیوہ کو اور اس کے یتیم بچوں کو لازمی طور پر ملے گا۔ 1 انچ بھی وہ کوئی دوسرا شخص نہیں لے سکتا۔ لاکھ اس کے بہن بھائی کہتے رہیں کہ اس میں سے ان کا حصہ نہیں بنتا، ایسا نہ تو قانون اجازت دیتا ہے، قانون بالکل ان کی سپورٹ کرتا ہے، اس بیوہ کی اور ان یتیم بچوں کی۔ آپ کو اگر ایسی کبھی کوئی پرابلم اگر کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے، جو کہ اکثر جو ہے ہمارے دیہاتوں کے لوگ جو ہیں خاص طور پہ، اس میں ایک رسم و رواج غلط طور پہ قائم کیے گئے ہیں کہ جب وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے کسی کا، اور اس کے بچے چاہے چھوٹے ہوں، تو وہ کئی مرتبہ اب وہ وہاں پہ زندگی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے ایکسپینڈیچرز جو کرنے ہوتے ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ ان کے جو شخص فوت ہو گیا اس کے بہن بھائی نہیں اٹھاتے، یا ان کے ماں باپ نہیں اٹھاتے، تو اس نے گزر بسر تو کرنا ہے۔ پھر اب اگر وہ اپنے والدین کے گھر چلے جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وراثت میں بھی حصہ دار نہیں ہے، وہ وراثت میں حصہ دار رہے گی، وہ اس کے بچے بھی وراثت کے حصہ دار رہیں گے، کوئی ان سے 1 انچ بھی نہیں چھین سکتا، تا وقت یہ کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے وہ عورت۔ پھر بھی وہ جو بچے ہیں ان کی وراثت سے کوئی بھی 1 انچ بھی پراپرٹی نہیں لے سکتا اس کی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو دیہاتی ماحول ہے، ادھر کئی خاندانوں کے اندر اس طرح کے غلط رسم و رواج یا اس طرح کی غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ نہیں جی، ہم نے تو نہ تو حصہ دینا ہے اور نہ ہی اس کا حصہ بنتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنا حصہ ڈنکے کی چوٹ پہ لے سکتی ہیں، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، ان کو لازمی حصہ ملے گا، جو ان کا قانون کے مطابق، جو شریعت کے مطابق بنتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ وراثت کا قانون اس بارے میں بہت زیادہ واضح ہے پاکستان کا، اس کے اوپر سپریم کورٹ بہت واضح طور پہ اپنے فیصلہ جات دے چکی ہے، اعلیٰ عدلیہ بہت زیادہ فیصلہ جات دے چکی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت ان کو ان کے پراپرٹی کے وراثتی حصے سے محروم نہیں کر سکتی۔ یہ چونکہ ہمارا جو کلچر ہے، اور اس میں اس طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں، از خود سے باتیں جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں، اس وجہ، اور پھر چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے جو دیہات ہیں ان تک تو یہ بات پہنچنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اس کا اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی پراپرٹی میں سے کوئی اس کا حصہ نہیں بنتا، یہ اپنے جائے ماں باپ کے گھر وہاں پہ رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یہ بات جو ہے وہ اکثر اوقات ہمارے سامنے جو آتی ہے، ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں، یہ جو ارلی ایجز میں جو اشخاص فوت ہو جاتے ہیں، مطلب ابھی ان کی شادی کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوتی، 5 سال یا 6 سال یا 7 سال ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اگر 2-3 بچے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات جو ایسے کیسز ہوتے ہیں ان میں ہمیں ایسی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، اور ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اب وہ اپنے والدین کے گھر جا کے رہے، اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اور اگر میں بتا رہا ہوں کہ ایون کہ پہلی بات ہے کہ اس کا حصہ بنتا ہے، لیکن اگر وہ ارلی ایج میں دوبارہ کوئی شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر اس عورت کا حصہ تو نہیں بنتا، لیکن اس کے بچوں کے حصے سے کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنے دادا دادی کے گھر یا چچا یا پھوپھو کے گھر رہیں یا نہ رہیں۔ وہ اپنی والدہ کے گھر چلی جائے عورت، اور بچے بھی وہاں پہ جا کے رہنے لگ جائیں، یا والدہ کے پاس ہی رہیں، چاہے وہ دوسری شادی کر لیتی ہے، پھر بھی اگر والدہ کے پاس وہ بچے رہیں، تو اس پراپرٹی سے جو شخص فوت ہوا ہے جس کے وہ بچے ہیں، ان کو وراثتی حق ضرور ملے گا، ان سے ان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا ایک میری بہن کی طرف سے، تو مجھے لگا، ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، ان کے جو خاندانی ماحول ہے، ان کا جو
معاشرے کا ماحول ہے، ان کے جو شہر کا ماحول ہے، آئی تھنک سو اس میں ان کو اس بات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو ان کا پراپرٹی کا حصہ نہیں مل رہا. تو وہ میں نے ان کا یہ جب کویشچن سنا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ ان تک کسی طرح اگر وہ پیغام جو ہے وہ اس کو آرام سے تسلی سے آسان الفاظ میں جو کہ میں بیان کر رہا ہوں اس کو سن سکیں. اور اس کا حل جو ہے اگر آپ کو ایسی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اپنے علاقے کی کسی بھی سول کورٹ کے اندر، میں نے کل بھی بتایا تھا، ایک میں نے پروگرام اپلوڈ میں کر چکا ہوں اس کے اوپر، وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے تھا، لیکن یہ میں پراپرٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ایسی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ کے لیے خواتین محتسب عدالت ایک بن چکی ہے. اس میں آپ اپنی پراپرٹی کو لینے کے حوالے سے، اپنے وراثتی حصے کو لینے کے حوالے سے، یعنی کہ جو آپ کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی پراپرٹی اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس خواتین محتسب عدالت میں جا سکتی ہیں. اگر آپ وہاں پہ جانا آپ کا مشکل ہے تو آپ اپنے ضلع کی کسی بھی سول کورٹ کے اندر جا کے اپنا مقدمہ دائر کر کے وراثتی پراپرٹی حاصل کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو وراثتی پراپرٹی حاصل کروا سکتی ہیں. اگر وہ بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کی گارڈین مقرر ہو کے ان کو ان کی پراپرٹی کا حصہ ابھی دلوا سکتی ہیں. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ گزر بسر نہیں کر پا رہے ہوتے، شوہر تو فوت ہو گیا، اب انہوں نے کیسے زندگی گزر بسر کرنی ہے. تو اس پراپرٹی کو، اس وراثتی پراپرٹی کو آپ اس کی ڈگری لے کے اور گارڈین مقرر ہو کے ان بچوں کا، والدہ ان بچوں کی گارڈین مقرر ہو کے ان کی جو پراپرٹی بنتی ہے عدالت سے اس کی پرمیشن لے کے کہ وہ سیل آؤٹ کر کے اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر کے ان بچوں کی گارڈین جو ہے وہ مقرر ہو کے وہ اس وراثتی حصے کو سیل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے پھر کہ ان بچوں کی پراپر جو ہے وہ پرورش کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ادر سورس جو ہے وہ تو ہوتا نہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے پراپرٹی کو جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہوں گے تو وہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتی ہیں. ایسا بھی کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اس جو والدہ ہے اس میں سے اس پراپرٹی کو، وراثتی حصے کو سیل آؤٹ کر کے گزر بسر کر سکتی ہیں. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے. بہرحال یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسی کسی بھی پرابلم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اپنے ضلع کی کسی بھی قریبی عدالت میں جائیں، وہاں پہ اپنے وکیل صاحب کو اپنی بات ساری بتائیں. جن کے شوہر جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں اور انہیں حصہ نہیں مل رہا یا ان کے بچوں کو حصہ نہیں مل رہا اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو وہ وکیل صاحب انشاءاللہ اس کو جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کا حصہ لے کے دیں گے. یہ شرعی طور پہ بھی ان کا حق ہے اور ان کا یہ حق جو ہے وہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا. امید کرتا ہوں آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.